Selamun aleyküm. Şükran Hüseyin, hayyakum Allah. Şükran aleyküm. Kalek tahiyyat mektebinde çevir. Allah yahfazhu. Selamun aleyküm. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. دیکھیں این در ببینید تفسیر میں در آیا ہے تفسیر داره که کہ ذنب ذنب یعنی گناہ نہیں ہے جس کو نه معصیت گناهی سمجھتے که ہیں ہم. معصیته، وہ چیز یعنی اون چیزی وہ که به چیز جو نظر مشرک کے مشرکین گناه نظریے پیغمبر میں بوده. گناہ تھا. وقتی که مثلا جیسے فتح فتح مکہ ہوا مکه شد تو دیگه مشرکین مشرکین اون وہ اشکال جو اشکالایی پیغمبر پہ که بر کرتے تھے پیغمبر داشتن دیگه نمی کنن. وہ آپ پر جو یعنی الزام لگاتے تھے وہ نہیں کریں گے. تو وہ ذنب معصیت کے عند معنی میں یہاں پہ ذنب المشرکین. نہیں ہے. یہاں ذنب ان ببینید چیزوں کے معنی میں جو خود مشرک برا پیغمبر صلی سمجھتے اللہ تھے. علیہ وسلم کتاب اللہ و عترتی. عترت کیونکہ اینجوری قرآن اور معنی عطرت کردن عطرت میں ذنب را ذنب کا یہ اینجا، معنی بھی ہے. یہاں پہ مراد نه گناہ یعنی نہیں ہے، معصیت معصیت. نہیں ہے. بله بله آخه ذنبکه داره. جب بله روایت نه موجود ہے روایت تفسیر داره، میں تو در پھر ہمارے لیے تفسیر مسئلہ نہیں ہے. روایت ہم هست. معصومین نے ہمیں واضح کر دیا ہے. بله لعن ظالم ظالم مطلقا پہ تو لعنت قرآن مطلقاً وارد قرآن میں شده، موجود ہے، تو روایات روایات متواتره وارد متواترہ شده، میں اشکال موجود ہے. نداره. میدونم ظالم فرق نمیکنه. ظلم کوئی بھی کرے ظلم ایک عمل ہے. یک عمل دیگه، ایمان ایک یک عقیدہ ہے، عقیده ظلم است. ایک عمل ہے. بله توی روایت داره بعضی از این مؤمنین 300,000 بعض سال تو روایات میں ہے کہ جهنم کچھ مومنین میسوزن تا بعد 300,000 یه سال روایت داره جہنم میں 300,000 جلیں گے، سال. تب پھر ظلم خدا وہ ازش جنت میں نمیگذره داخل که ہو پائیں گے. کیونکہ این خدا کسی ظلم که کو، ظلم میکنه عقیدهش اس سے عقیده مطلب نہیں کہ اس کا درست عقیدہ باشه یا صحیح ہے یا خراب غلط باشه. ہے، لیکن اگر اس نے ظلم کیا ہے تو اس کی سزا خداوند عالم اسے دے گا. بله نه ظلم مراتب اور داره ظلم کے بھی دیگه، میشه مراتب ہے جیسے چیزای ہر چیز دیگه. کے مراتب. با قول آقایون بالحمل الشایع، اونی که ظلم وہ چیز جس عرفاً کو داره ظلم صدق کہا جائے وہ، میکنه بله، اگر نه بعضی مکروهات در ورنہ روایات مراد تعبیر بہت سی به ظلم روایات شده، میں ظلم وہ الانسان مکروہ چیزوں نفسه. کو بھی ظلم کہا نه گیا، وہ اونا مراد مراد نہیں ہے، بلکہ نیست. واقعا جو ظلم ہے. بله بله شکی نیست. مؤمن غیر دیکھیں ظالم ایمان ایک آخه ایمان عقیدہ کی عقیده چیز ہے، است. اور مومن ایک الگ چیز، ظلم کرنا ایک الگ چیز. بفرم. بله بله یعنی دفاع کہ فرق دفاع نمیکنه میں برای زن و مرد اور عورت میں در کوئی فرق دفاع. نہیں ہے، اس میں آخه کوئی ایبی حرج نہیں ہے. نداره، چه گیری داره. بله 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 خب چرا نه؟
وقتی که جب شارع شاعر نے کوئی حد چیز کو قرار داد حد یعنی بیان گفت کیا، 50 شاعر کا سال 50 سال، تو این 50 سال جب هر بھی وقت موضوع محقق تحقق ہو گیا پیدا کرد ولو ولو به اختیار سے اختیار ہو، خودش، مثل که در یا برعکس عکسش کوئی قرصی کام ایسا میخوره کرتے، کاری میکنه که مانع حاصل نشه، نبینه مانع. جب خلاصه شاعر نے وقتی که محدود شارع کر دیا محدود کہ کرد 50 سال که یہ فرمود تا حکم ہے، 50 سال این حکم داره، وقت این که به موضوع را به چاہے موضوع اپنے اختیار اختیار سے خودش انجام دے، انجام داده باشه، موضوع کو خود سے سبب وجود میں تحقق لائے آورده یا غیر باشه، اختیاری کرے، چه به غیر جیسے ہی وہ اختیاری، موضوع فرق محقق نمیکنه. ہوگا حکم اپنے آپ آ جائے گا. سلام علیکم. بله یہاں دو موضوع ہیں. دو تا موضوع ہے. تنافی تنافی وہاں در ہوتا ہے جب جایی دو که موضوع ہیں. یہ دو موضوع باشه. ہیں. این دو موضوعه. یکی این است که ایک انسان وقتی که جو اللہ کی یاد به یاد خدا کرے، اللہ کو بیفته یاد کر، که چاہے اس کے متذکر ذہن میں خدا آئے، بشه در ذهنش جس کو ذکر که کہتے ہیں، ذکر اسمشه، یا که اپنے به زبان زبون سے ذکر ذکر خدا رو خدا کر، بکنه، این پریشانی تو اس ها کی پریشانیاں اینها دور ہو ازش جاتی از ہیں. بین میره. اگه کسی واقعاً کوئی راستی ایمان رکھتا ہو ایمان خوب داشته باشه، اور خدا کو یاد وقتی که کرے، متذکر خدا بشه در ذهنش یا یا به زبان سے زبان ذکر ذکر کرے، خدا رو بکنه، تو اس کے دل دلش کو آرام ملتا ہے. ایک یہ آرامش موضوع ہے. پیدا میکنه. یه موضوعه. او یه موضوع دیگه است. اذا ذکر وہ ایک الله دوسرا ہے وجلت کہ اگر اللہ کا قلوبهم، ذکر کرو تو تمہارا اینه دل جو ہے که منور ہو چون جائے، خدای عز و جل قدرت مطلقه کیونکہ داره و خدا انسان مطلقاً در معرض طاقت شیطان و رکھتا ہے. نفس اماره و اینها در معرض این هست که گرفتار بشه تو کہ به ممکن ہے کہ انسان معصیت. و معصیت ذکر خدا که بشه میں دل گرفتار ہو میلرزه سکتا ہے. که تو ذکر نکنه خدا یه کرنے کا وقتی فائدہ یہ ہو کہ گرفتار انسان جو بشه ہے در پرہیز اثر کرتا ہے، شیطان یا نفس اماره، به انسان جایی که جو ہے خدا وہ اپنے آپ عقوبتش کو روک بکنه. لیتا ہے. یہ دو دو موضوع تا ہیں اصلا. موضوعه. میدونم از قلبش از چی میترسه؟ قلبش از این میترسه که استحقاق اس کا عقوبت قلب پیدا کیوں کنه. روتا ہے؟ اس لیے روتا ہے کہ کہیں مستحق عذاب نہ ہو جائے. صلوات الله علیہ. دیکھیں شوفو جنت میں بھی درجے ہیں. الجنة درجات. جناب معصومہ سلام اللہ علیہ اس اعتبار سے کہ ذریت اہل بیت کی عظیم خواتین میں سے، فتكون عرف الله بيننا وبينكم تو وہاں اہمیت درجت کی درجے کی وجہ سے کم کی ضمیر استعمال ہوئی ان کی زیارت میں. الانسان في الجنة لا يستطيع أن يصعد إلى درجة فوق درجته. نعم انسان جنت میں أن ينزل إلى درجة جنت تحت میں درجته. اپنے درجے سے اوپر والے حصے میں نہیں جا سکتا، ہاں نیچے والے حصے میں آ سکتا ہے، مقام یعنی اپنے سے زیارت نچلے درجے میں آ سکتا ہے. سلام اللہ علیہا عرف اللہ، اب یعنی انسان یطلب من اللہ زیارت عز میں وجل الہی احنا ہم نروح فی الجنہ، جو زیارت میں یہ کہتا ہے کہ میں جنت میں جاؤں، فی الجنہ ہم فی الجنہ نقدر نصعد الى درجت اور میں اتنا اونچا لے جا ہمارے درجے کو کہ ہم ان کو زیارت وہاں بھی کر سکیں، اہل بیت علیہ السلام کو وہاں بھی دے. یعنی عرف اللہ، یعنی اللہ عز وجل یعنی اللہ کچھ اس طرح کرے
حتى ولو نحن في درجة کہ اگر ہم نازلة عن درجہ درجة نازلہ میں أهل ہوں اہل البيت بیت کے عليهم مقابلے میں، السلام تو ہمیں اس ہم بدرجتنا کہ بمقامنا ہم لا ان تک اگر نستطيع نہیں أن پہنچ نصعد سکتے إلى درجتهم، ولكن لزيارتهم الله يوفقنا حتى لیکن نصعد ہمیں في درجتهم، ہم وہاں مو رکے نعيش نہیں في درجتهم. عرف الله بيننا وبينكم. اس عنوان سے نہیں ہے کہ ہم وہاں رہیں، بلکہ اس عنوان سے کہ ہمیں اتنا اوپر لے جائے کہ ہم وہاں ان کی زیارت کر سکیں. اللقاء مو بفاطمة المعصومة، بالعائلة كلها، ملاقات جو ہے وہ صرف جناب فاطمہ معصومہ قم سے نہیں ہے، بلکہ تمام اہل بیت کے افراد سے کی دعا ہے. یعنی جمع المذکر للرجال والنساء مجتمعین، مثل انما يريد الله ليذهب عنكم. اور یہاں پر جو ضمیر ہے وہ اس لیے دونوں کے لیے ہے. ضمیر الجمع المذکر يكون للمذکرین فقط وللمذکرین والمؤنثین مجتمعین. ضمیر جو ہے مذکر کی وہ دونوں پر اطلاق کرتی ہے، مذکر پر بھی اور جمع بالنتیجہ، مو فقط احترام وتقديس، لا طلب من الله، لأنه هؤلاء على اختلاف درجاتهم، اما في یہ بہرحال ایک ہی جگہ پر ہیں، ولو ان میں آپس میں بھی اختلاف ہے یعنی درجے کا، لیکن پھر بھی ایک درجے ایک ہی جگہ پر ہیں. بيننا وبينكم. نعم. عليكم السلام. لحظة بلي تفضل شيخنا. نعم. نصاب الحنطة والشعير بالرسائل العملية مذكور، رسائل عملیہ میں موجود ہے جو اور گندم کی زکوٰۃ کا. النصاب هو 5 أوسق، 5 أوسق تقريبا 900 كيلو، شوية أكثر يصير، تقریباً 900 کلو کے آس پاس پہلا نصاب ہے. آپ تو جب اتنا پہنچ جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہو جاتی ہے، اگر اس سے کم ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر سال بھر کے خرچ سے زیادہ ہو جائے تو اس پہ خمس ہو جائے گا. زکوٰۃ میں یہ شرط نہیں ہے کہ خرچ سے زیادہ ہو یا نہ ہو، اس میں مقدار ہے، اگر اس مقدار تک پہنچ جائے گا تو خمس ہوگا، تو زکوٰۃ ہوگی. اور خمس میں نصاب نہیں ہے، خمس میں یہ ہر وہ چیز جو خرچ سے زیادہ ہے، جو اضافی ہے، اس کے اوپر وہ خمس ہے. نعم. ليش لا اذا ناجيت یہ حکم ہے. هذا الحكم الله عز وجل جعل اس حکم پر کو اللہ نے وقتی طور پر رائج کیا تو پھر ختم کر دیا. اشفقتم شنو الآية الكريمة ان تقدموا اللہ نے رسول کے زمانے میں یہ حکم ختم کر دیا تھا. بله. تو ذہن میں از بعض روایات استفاده میشه، میرے ذہن میں ہے کہ تو بہشت جنت میں ان کے درجات جو ہے اوپر نیچے ہوں گے افراد کے. ہاں وہ روایات جو جنت کے سلسلے میں بحار الانوار میں ہیں ان کو دیکھیے. اہل بیت کے یقینی حتی غیر اهل بیت بعضی مؤمنین ایضا در بهشت درجهشون صعود پیدا میکنه. تو ذهنم یکی از اسباب صعود الصلاة علی محمد و آل محمد. اور درجات بڑھیں گے کم ہوں گے، اور ان میں سے ایک چیز جو ہے وہ صلوات ہے پیغمبر و آل پیغمبر پر. نعم. شوفوا في التزاحم اذا كان احد، دیکھیں تزاحم میں اگر کوئی ایک اہم
تو پھر وہاں پہ فضیلت ہو يكون جاتی ہے. فضيلة بلا شك. أي معیار کا تزاحم بھی الملاك، تزاحم ہوتا ہے کبھی تزاحم کبھی. الملاك. اي اي ايش مدري أنا. شوفوا دیکھیے أدلة العصمة دلائل جو مسلمة ہے بلا عصمت کے وہ إشكال. مسلم ہے. إذا أمثالي ہم وأمثالكم اگر عمل يعمل مکروہ ہے مكروه، هذا ماكو دليل على أنه کہ لمزاحم ہمارے پاس کوئی أهم دلیل ہے کہ ہم نے علينا یہ هذا المكروه. مزاحم اہم کی محمد وجہ سے الخطيب کوئی ایک خاص المعصومين اہم عليهم چیز کی وجہ السلام سے ہم نے اس مکروہ کو لأدلة انجام. العصمة إذا صدر منهم مكروه بالقطع واليقين لأدلة تو العصمة اگر ان سے کوئی المقطوع مکروہ چیز صادر بها ہو تو معلوم ہے کہ نحملها على أن یہ هناك حتماً مزاحم کسی أهم اور كان، اہمیت کی وجہ سے ومراعاة اہم اور مہم ذلك کے موقع پہ المزاحم انجام دیا ہے. تكون کہ ہمارے پاس فضيلة. معصوم کی عصمت ثابت ہے، لہٰذا اگر اس سے کوئی ایسا عمل ہو صادر ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی کوئی وجہ ہوگی. وماكو مزاحم أهم أدري، وماكو هو الدعاء قد يكون مزاحم أهم. لأدلة العصمة نحملها كما أنه إذا شخص احنا نعرفه من أصدقائنا ہمیں معلوم ہے، عادل پہچانتے ہیں متقي جیسے کسی درجة شخص عالية من العدالة، اگر اس سے إذا صدرت معصیت منه صادر معصية نحملها تو ہم على کیا أنه حمل له کریں کہ عذر. حتماً کچھ نہ بالنسبة للعصمة خذ درجة کہ ویسے عليا کہ جو بلا درجہ شك. اولا کے اوپر افراد ہوں. ہم عام لوگوں کے لیے احتمال دیتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی ہوگی. بله 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 قرضه بله. تحاکم دیگه یہاں پہ نزاع ہے آپس میں، چونکہ تو تو آپس میں جیسے فیصلہ کریں، ایک حاکم شور کے پاس جائیں، وہ دونوں کی بات کو سنیں اور پھر فیصلہ دیں. حرفای اونو ببینه آیا اینا تداعیه یا مدعی و منکره، چون فرق میکنه خود نوع خود الگ الگ تنازع. جو معاملات اگه ہوتے ہیں، تداعی باشه اختلاف ہوتے ہیں، وہ بھی تساقط الگ الگ میکنه، حکم اگر رکھتے ہیں، الگ الگ مدعی طریقے و سے ان کا منکر باشه حل کیا جاتا ہے. کبھی بیانے کے ذریعے سے، کبھی گواہی کے ذریعے سے، کبھی اقرار کے ذریعے سے. حاکم شرع اس کا فیصلہ کرے گا. نعم. تواتر ما نحتاج احنا في باب المستحبات، بل عندنا لیکن ہمارے پاس قاعدہ تسامح ہے. التسامح. قاعدہ تماسو کیا ہے؟ وہ قاعدة روایت صحیح ہے اور التسامح معتبر ہے روايتها صحيحة تمام کے ومعتبرة نزدیک. عند الجميع، سند کے لحاظ سے يعني سب من کے ناحية نزدیک یہ روایت السند صحیح عند ہے الجميع. کہ جس کو کسی من عمل کا بلغه ثواب ثواب بتایا على جائے، عمل هذا الحديث الشريف یہ حدیث صحیح صحيح السند السند ہے. بلا إشكال. تمام على مبانی كل رجال کے المباني لحاظ في سے الرجال حدیث صحیح السند ہے. هذا الحديث صحيح السند. ولكن جو خلاف اس میں خلاف اكو کہ بأنه قاعدہ قاعدة قاعدہ التسامح خود یہ صحيحة قاعدہ ولا لا. تسامح صحیح ہے یا المشهور نہیں. بين تو الفقهاء شیخ من مفید سے لے الشيخ کر المفيد شیخ رضوان الله توسی عليه تک اور والشيخ آج تک الطوسي إلى هذا اليوم قاعدہ تسامح أنه کو سارے قاعدة علماء نے التسامح قبول مانا. صحيحة. کوئی دعا، خذ کوئی أي چیز دعاء أي شيء جو مستحب من یا مکروہ المستحبات من ہمارے تک پہنچی المكروهات، تو قاعدة قاعدہ التسامح تسامح اس کو حاصل. تشمل واحدة من الموارد هم واحد من اسی میں سے ایک الموارد مورد یہ دعا ہے. هذا الدعاء. سلام عليكم. بله چرا نه؟ کیونکہ ہر چیز هر چیزی قصد رجوع سے جو قصد رجوع باشه، یعنی ظاہر ہو اس چیز ظهور میں داشته کہ یہ باشه، رجوع کر رہا ہے دلالت شخص، داشته باشه بر تو وہ رجوع مانا جائے گا. بله رجوع. چون رجوع را کیونکہ شارع رجوع کے موضوع کو شاعر نے تعیین نہیں کیا ہے. رجوع بله در مواقعه حتی اگر قصد رجوع ہاں نداشته اگر باشه نزدیکی بر کرے فقها رجوع تو وہ اگر قصد رجوع کے بنا بھی کرے تب بھی رجوع مانا جائے گا. لیکن اس کے علاوہ ہر وہ چیز جس میں عرف میں یہ ثابت ہو جائے کہ یہ رجوع ہے تو یہ کافی ہے.
ها به مواقعه. بله اشکال کردن از نظر علمی دیکھیے هم بعض اشکال فی لوگوں نے محله ہے، اشکال اما کیا تو ہے اس کے ذهن اوپر، میں اور یہ مشهور اپنی جگہ پر ہے فرمودن این اشکال، را. یعنی اس کے اوپر اشکال بنتا ہے. بله بله اصلا به عنوان عصیان کرده متدین متدین نہیں ہے، نیست، گناہ کے عنوان سے اما کیا. این رو تو ذهنم اینه که مشهور اینه که ولو امر قصدیه، اما در این مورد مشہور یہ کہ بالخصوص قصد حتی اگر رجوع بھی قصد نہ ہو، رجوع عدم نداره، رجوع قصد ہو، تب عدم بھی یہاں پر رجوع اس داره، مسئلے میں قصد عصیان داره، گفتن این یعتبر اس رجوعا. کی کوئی حالا خاص دلیلش دلیل چیه ہے. الان یادم نی. نه بله 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 یہ رجوع ہے رجوعا بغیر بدون قصد، قصد. یعنی اگر ہم بستری کر لے تو رجوع مانا جائے گا اسے. بله حق نداره. اگر طلاق رجعیه یعنی تا عده تموم نشده دیکھیں زوجتون، جب اصلا تک روایت داره طلاق رجعی زوجتون. ہے، عدت تک بله وہ اگر زوج عده تموم تقریباً زوجہ شد کے حکم میں ہے. وقت بینونت ہاں حاصل جیسے ہی میشه، عدت جدایی ختم حاصل ہوگی میشه. وہ جدائی حاصل ہو جائے گی. ولهذا در مدتی که در لیکن جب تک عدے عده رجعی میں ہے رجعیه است اصلا مستحبه که زن زینت کنه، مستحب ہے مرد ببینتش، نگاهش کہ میکنه که خاتون بلکه زینت کرے، شوہر اس شوهر کو مقدس دیکھے تاکہ یہ هستید. طلاقیں این ختم ہو سکیں. طلاق‌های رجعی گر یه جوری شریعت منتهی چاہتی بشه ہے کہ به بالاخره یہ رجوع، آپس میں رجوع کر کے ختم کر ولهذا دیں روایت جھگڑے کو. زوجتون، اصلا زوجه است، ولهذا اگر خواست مواقعه کنه اینا لہذا حروم مواقع میگه یا زوجتون. آپس میں نکاح کرے مواقعه نکنه، نگاه لذت کے بهش ساتھ، بکنه تبھی چونکہ بریزه، زوج کے حکم میں زوجتون. ہے، شوہر رجوع کر سکتا ہے، لہذا حرام نہیں قرار دیا شریعت نے بله زمانے عدت میں. بله من الان نمیدونم. انشالله اگه رفتیم دیدیم. انشالله انشالله. سلام علیکم و رحمت الله. سلمکم الله. مشکورون. مشکور. اهلا و سهلا بكم. شلون؟ خلعا بله. اي لا في الخلع والمبارات خلا و مبارات الطلاق مو میں رجعي، طلاق الطلاق رجعی نہیں ہے، بائن بائن أصلا. ہے. يعني حتى لا ميت هو ولا ميتة هي جیسے ہی كغير کہا ویسے الزوجة. ہی غیر زوجہ کے حکم میں ہو جائے گا. اي وإن كان بله بله. في الطلاق طلاق الرجعي رجعی الگ، يختلف، طلاق بائن میں أما في نہیں. الطلاق البائن یا تیسری طلاق طلاق ثالث أو یا طلاق الرجع شو اسمه طلاق مبارات یا خلا، المباراة أو اس میں نہیں الخلع ہے رجوع. أمثال ذلك. لا خلاص بمجرد الطلاق حصلت البينونة. أي العدة اور تصير عدة اس سلسلے وفاة. اگر رجعی ہو إذا رجعي اور زوج مر جائے، شوہر مر جائے، تو یہ العدة تصير عدت عدة طلاق میں وفاة بدل جائے گا. 4 أشهر 10 أيام. الآن مو ببالي، بالرسالة موجودة، بس هذا الخصوصية مو ببالي الآن. أتصور أنه تكميل العدة يصير. بلي بلي بس مو متأكد الآن، بالرسالة موجودة. بفرمان. عرفان ببینید این معنای عرفیه دیگه. در معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو عرفان حقیقی، کیونکہ وہ امام ہے، امام هستن، ان کا امر، ان کا نہیں، ان کی اطاعت واجب ہے. خدا اور رسول کی اطاعت کتنا واجب ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. وہاں ایک الگ حکم. اما نسبت به حضرت معصومه علیه الصلاة والسلام نه. جناب معصومہ کے سلسلے میں اس مرتبے پہ نہیں ہے.
لیکن یہ معرفت رکھتا ہو کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، اتنی معرفت کافی. نه خیلی اصلا زیارت امام میان شش امامیه اصلا یا بہت سے لوگ آتے ہیں امامت کے قائل نہیں ہوتے لیکن زیارت کے لیے آتے ہیں. خیلی هستن اینایی که زیارت کے ہم حضرت علی کی زیارت کے لیے آتے ہیں، شیعہ نہیں ہیں، امام نہیں مانتے لیکن آتے ہیں زیارت کے لیے. کاظمین آتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں ایسے ہی اینا رو امام نمیدونن، عالم کی حیثیت سے دیکھنے، متقی کی حیثیت سے ملنے آتے ہیں. سلام علیکم. ای 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 لبس السواد باستمرار. ہمیشہ کالا لباس پہننا اچھا نہیں ہے. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ہماری خوشی میں خوش ہوں اور ہمارے غم میں غم منائیں. تو جب خوشی کا زمانہ ہو تو پھر اہل بیت کی خوشی کا زمانہ ہو تو کالا لباس نہیں پہننا چاہیے. اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے الفاظ کے ذریعے سے خوشی کے اظہار کریں. باقی دنوں میں نہیں، غم کے زمانے میں نہیں. وہاں غیر معصوم کے لیے کالا لباس پہننا مکروہ ہے، مگر یہ کہ بہت نزدیک ہو، کوئی اہم مزاحم ہو. کو بہت عالم دین ہے، عظیم عالم دین کے لیے ہے کہ اگر اس کی وہاں مزاحم ہے تو وہاں پر اجازت، ورنہ مشہور یہ ہے فقہا کے درمیان، اور میرا بھی نظریہ یہی ہے کہ کالا لباس پہننا مطلقاً مکروہ ہے مگر اہل بیت علیہ السلام کے غم میں. در شبهاتی که در موارد مستقله است، یعنی نماز آیات باطل خونده حالا باید قضا کنه. دیکھیے اب اس نے اگر کوئی چیز غلط کی ہے، مطلقاً غلط کی ہے، اب اسے مثلا نماز آیات اس کو 10 پڑھنی تھی، اس نے سب غلط پڑھی، اسے نہیں معلوم ہے کہ اس نے غلطی سے خیال نہیں رکھا ہے، تو اس میں اگر اس نے کوتاہی کی حساب کرنے میں تو پھر زیادہ والے کو پڑھے. لیکن اگر کوتاہی نہیں کی ہے، رہ گیا یا کہیں لکھا تھا کھو گیا، تو کم والے پہ حد عقل کو پڑھ سکتا ہے اور زیادہ والے حصے کو احتیاطاً پڑھے. اکثر اقل انجام میده. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاهرین. السلام علیکم. اهلا وسهلا. الناصرية من سوق الشيوخ. جزاكم الله خير. ان شاء الله مقبولة مغفورة ان شاء الله. ترجعون سالمين غانمين الى سالمين غانمين. اهلا وسهلا بكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.